انسان کے لیے یہ سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ جب وہ مر جائے گا اور مر کے اس کا جسم گل سڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ زمین میں اور خاک میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جب اتنی مرتبہ فنا ہونے کے بعد اور نام و نشان مٹ جانے کے بعد اور ریزوں میں اور ذرات میں گم ہو جانے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ ویسے ہی انسان بن جائے گا جیسے کہ پہلے تھا؟ پھر اس کا حساب کتاب ہوگا اور پھر ایک اور زندگی وہ گزارے گا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور مکے کے لوگ اس مسئلے میں بار بار الجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم مٹی میں مل جانے کے بعد پھر الگ ہو سکیں گے؟ ہمارے تو ذرات اور ریزے بھی بکھر جائیں گے، تو کیسے ممکن ہوگا کہ ہم دوبارہ سے جمع کیے جائیں؟ اور کیا ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد اس طرح ہو چکے اور ان کو صدیاں گزر گئیں اور ہزاروں سال گزر گئے، تو وہ بھی کیا اسی طرح زمین سے پھر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے ذرے بھی جمع ہو جائیں گے؟ اب کس کس کے ذرے کہاں کہاں پہنچ گئے زمین میں، ہواؤں نے اڑا کر انہیں کہاں کہاں پہنچا دیا، سیلابوں نے، پانیوں نے، بارشوں نے کہاں کہاں بکھر چکے، کون کہاں فنا ہوا، کون کہاں دفن ہوا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا علم نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ کون کہاں ہے۔ تو اس بات پر انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس شک کا ازالہ فرمایا اور اس کا جواب دیا ہے، اور جس شاندار طریقے سے قرآن جواب دیتا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی بھی انصاف سے کام لے اور غور کرے تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ نہ یہ کوئی ایسی منطق ہے، نہ ایسا فلسفہ جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بڑی عقل چاہیے اور اس پہ بڑا غور و خوض کرنا پڑے گا، پھر تب کہیں جا کے کسی گہری عقل والے کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ تو اسی لیے قرآن کا انداز نہایت سادہ بھی ہے اور باوقار بھی ہے، اور اس کی سادگی میں اللہ نے علم اور دانش کو ایسے پرو دیا ہے کہ انسان اس کو ذرا سی توجہ دیتا ہے تو ساری وہ دانش مندی اور وہ ساری حکمت بالکل جیسے پہلی دوسری کے سبق کی طرح انسان کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب میں وہ انداز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت میں اٹھنے کے حوالے سے شک ہے، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو پھر غور کرو کہ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوگا۔ یہ تو تمہاری آنکھوں کے پاس، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے اپنے حال میں، تمہاری اپنی کیفیت میں موجود ہے۔ تم سب کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوگا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو بس آدمی نظر ادھر لے جانے کے بعد ادھر انڈیل لے، دنیا بھر میں جانے کے بجائے اپنے اندر غور کر لے، تو یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ اس کے لیے کون سے وہ معارف چاہیے، کون سی منطق چاہیے، کون سا فلسفہ چاہیے؟ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے نا، اور کس سے پیدا کیا؟ کیا کوئی چلتے پھرتے جاندار تھے کہ جس سے تم بن کر آ گئے؟ کیا تھا تمہارے پیچھے؟ من تراب، یہی مٹی تو تھی، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے اٹھانے کی ہم تمہیں بات کر رہے ہیں۔
تو اب ایک چیز تو تم دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، مان رہے ہو، لیکن دوسری مرتبہ جب وہی چیز ہو رہی ہے تو تم اس کو نہیں مان رہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی سے، من تراب ثم من نطفہ، اس کے بعد دیکھو پھر تراب سے تم جس مرحلے میں داخل ہوئے تو نطفہ بنے۔ تو کیا یہ نطفہ کوئی جاندار چیز ہے؟ یہ ایک پانی ہے، پانی کا قطرہ ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت، مٹی بھی مردہ ہے، نطفہ بھی مردہ ہے۔ ثم من علقہ، پھر اس کے بعد تم بن گئے علقہ۔ علقہ چپکدار مادے کو کہتے ہیں۔ تو تم اس پانی سے، بہنے والے پانی سے پھر علقہ کے اندر داخل ہو گئے اور چپکدار مادے کی شکل میں آ گئے اور رحم مادر کی دیوار سے چپکا دیے گئے۔ تو یہ کیا جاندار چیز ہے؟ ثم من مضغہ، اس کے بعد وہیں جب تم ایک جگہ چپک گئے ایک چپکدار مادے کی طرح، اب دیکھیے ذرا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ چپکدار مادہ بن کے جب تم چپک گئے اور لٹکی ہوئی شکل میں آ گئے، اسی کو علقہ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہیں تمہیں بڑھایا، تمہارے اندر مٹیریل کو بڑھایا، تمہاری جسامت کو بڑھایا، تمہاری ساخت کو بڑھایا، تو تم مضغہ بن گئے۔ مضغہ وہ نوالا ہوتا ہے جس کو آدمی منہ میں رکھ کے چباتا ہے، تو اس حالت میں آ گئے، چبائے جانے والے نوالے کے برابر تم ہو گئے۔ مخلقۃ و غیر مخلقہ، پھر یہیں تم میں سے کچھ صورتیں پاتے ہیں اور کچھ نہیں پاتے تو یہیں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ یہیں تک چلتے ہیں، اور کچھ صورت پاتے ہیں، ہم انہیں پھر ڈیزائن دیتے ہیں، صورت دیتے ہیں، شکل دیتے ہیں اور انہیں ساخت میں ڈھالتے ہیں، تو پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو پھر فرمایا دوسری جگہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر وہی ہے جو ماؤں کے ارحام میں تمہیں جیسی چاہتا ہے صورتیں دے دیتا ہے۔ لنبین لکم، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں بتائیں۔ ونقر فی الارحام، اور تمہیں رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں، ہم تمہیں قرار دیتے ہیں، وہاں پہ تم رہتے ہو، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ثم نخرجکم طفلا۔ تو یوں دیکھو کتنی حالتوں سے گزرتے ہوئے آئے، تو مردہ ہی تھے نا، بے جان ہی تھے، اس کے بعد پھر جان پڑ گئی۔ تو یہ سب ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو جب یہ پہلی دفعہ ہو گیا اور ہم نے کر دیا تو پھر دوسری دفعہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور کوئی کام اگر مشکل ہوتا ہے تو پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ مشکل کب ہوتا ہے؟ تو ایک دفعہ ہم نے کر دیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر دیکھو پھر تمہیں جان دے کر پھر کتنے مرحلوں سے گزارا، فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں، طفل کی صورت میں باہر نکال دیا۔ کیسے ہم تمہیں باہر لے آتے ہیں دنیا کے اندر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں پروان چڑھایا تاکہ تم جوان ہو جاؤ، اپنی عمر کو پہنچ جاؤ، تمام اپنی صلاحیتیں، تمہاری استعداد، تمہاری پوٹینشیلٹیز، تمہاری قوت، طاقت، ہمت سب جوان ہو جائے، تو ایک بالکل ایکسٹریم لیول تک لے جایا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر تم میں سے کچھ کو یہی فوت کیا جاتا ہے اسی پیریڈ میں، اسی ڈیوریشن میں، جوانی تک، جوانی سے پہلے، جوان ہونے کے بعد، یعنی بڑھاپے میں نہیں لے جاتے، اسی پیریڈ میں کہیں تمہیں لے جاتے ہیں اور فوت کر دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ کو ارذل عمر تک لے جاتے ہیں، اس عمر تک لے جاتے ہیں جہاں تم پھر کمزور ہو جاتے ہو، بالکل ایسے ہو جاتے ہو، ضعیف، کمزور، تو پھر وہاں تک لے جاتے ہیں، بڑی کمزور حالت تک۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے، ایسی اس عمر میں جا کے پھر تم کچھ نہیں جانو گے۔ یہ حال ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ بہت بوڑھا ہونے کے بعد آدمی سب بھول جاتا ہے، یہ سب قدرت کا نظام ہے۔ تو انسان کو جہاں سے چلایا وہیں پہنچا دیا، وہی جیسے بچہ چھوٹا سا، اس کے لیے فرمایا دوسری جگہ
یہاں تو خالی بتایا کہ بچے کے طور پر تمہیں دنیا میں ہم لے آتے ہیں، دوسری جگہ حالت بھی بتائی، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اس طرح نکالا ماؤں کے بطن سے کہ تم کچھ نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہارے اندر سمع، بصر اور دل یہ سب ہم نے پیدا کیے، بنائے، یعنی ان کو ہم نے جگہ دیا۔ جگہیں تو بن چکی تھی مگر سو رہی تھی، ان میں شعور نہیں تھا، آنکھ تھی مگر سمجھتی نہیں تھی، کان تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، تو پھر ان میں سمجھ ڈال دی۔ تو یہ سب ہم نے کیا تمہارے اندر، اور پھر اس کے بعد کسی کو درمیان سے ہی لے گئے اور کسی کو آخر عمر تک پہنچایا، بڑی عمر تک پہنچایا، اور دوبارہ پہلی حالت میں لے آئے۔ تو بتایا یہ سب ہم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ چیز ہم سے نہ ہو سکے، دوبارہ نہ ہو سکے، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد نہ ہو سکے؟ تو وہ بالکل کر دے گا، اور اسی طرح سب پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ تو انسان کو خود اپنی تصویر کے اندر دکھایا، انسان کی اپنی ذات میں، اور پھر اس کے بعد آگے کیا بتایا کہ اب آ تو باہر دیکھ اے انسان، اب باہر دیکھ کہ کتنے مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ تو اپنا مردہ ہونا اور پھر زندہ ہونا دیکھ چکا، کتنے دفعہ کتنے مردوں کی حالت سے گزرا، یہ سب مردوں کی حالتیں ہیں نا، کتنی مردگیوں سے گزرا، پھر زندگی میں آیا۔ اب تو باہر دیکھ تو یہ تیرے سامنے جو پھیلی ہوئی زمین، اس کے اوپر ہزار کروڑ مثالیں، دیکھ ہر طرف مردگی چھاتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد کیسے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ اس زمین پر ہر وقت زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، مردگی سے زندگی نکل رہی ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھتے نہیں ہو زمین کیسی مردہ پڑی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا اس پہ، بنجر ہوتی ہے، خشک ہے، ریت ہی ریت ہے، اور پیلی پیلی ریت نظر آ رہی ہے ہر طرف، دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، قدم رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ یہ حال ہے زمین کا جس وقت کے مردہ ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں۔ پھر پانی آتا ہے، جب ہم پانی نازل کرتے ہیں اہتزت، تو کیسے کھلکھلا جاتی ہے۔ پانی نازل ہونے کے بعد یہی مردہ زمین کیسی کھلکھلا رہی ہوتی ہے، کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے، وربت، اور کیسے پروان چڑھتی ہیں کھیتیاں، کیسے نکلتے ہیں اس پہ پھول اور پودے اور بیل بوٹے، اور کس طرح میلوں تک دیکھتے ہو کہ وہ جو پہلے بنجر پڑی تھی اب کیسی شاد آباد ہو چکی۔ پہلے جس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اب دور دور سے سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ نظارے دیکھنے جاتے ہو، یہ بہاریں دیکھنے جاتے ہو، ریگستانوں کو اور صحراؤں کو دیکھنے جاتے ہو۔ تو یہ ذرا یہ صحرائے تھر میں بھی کبھی جایا کریں بارش کے بعد۔ آپ کشمیر تو بہت جاتے ہیں، اور ادھر اپنا مری وغیرہ، یہ صحرائے تھر جو میں نے سنا ہے یہ بارش کے بعد دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہوتی ہے، یا جب یہ ہریالی ہوتی ہے بارشوں کے بعد جو منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کو بھی دیکھا کریں، کبھی جائیے جون جولائی میں بارشیں جب ہوں تو اس کے بعد پھر دیکھیں۔ وہاں کے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کے اب دیکھیں، اکثر کہتے ہیں یہاں آیا کریں۔ تو ایک آدھ دفعہ جانا ہوا، مگر وہ بارش کے موسم میں اتفاق نہیں ہوا، لیکن آس پاس ہوا تو اس سے اندازہ ہوا واقعی بڑا خوبصورت منظر ہو جاتا ہوگا۔ تو بہرحال جہاں بھی یہ منظر موجود ہے، اللہ فرماتا میری نشانی ہے۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر دیکھو کیسے وہ زمین اگاتی ہے، پھل پھول کیسے کیسے نکالتی ہے تمہارے لیے، اور کیسی بہاریں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے، وہ سچا خدا موجود ہے، وہ حق موجود ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے اور کر دے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کرا دیے دو نظارے، ایک اپنے اندر دکھا دیا، ایک باہر کی دنیا میں دکھا دیا۔
بس اب آدمی اس اینک کو لگائے اور دیکھے، اسے ہر جگہ خدا کے جلوے، اس کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھے گا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اے لوگو اگر تم شک میں ہو۔ اور پھر جب ہمیں دکھا دیا تو کہاں ختم کیا موضوع؟ فرمایا اب سمجھ گئے تم کہ قیامت ضرور آئے گی، آ کے رہے گی، لا ریب فیہا، اور اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اب شک اٹھ گئے سارے۔ اب کسی ذہن میں شک ہے تو اس ذہن کی بیماری ہے، اس کے بعد اگر شک ہے تو بیماری ہے۔ اللہ کی بات میں اب کوئی شک نہیں رہا، دلیل سے بات واضح ہو گئی، دلیل بھی وجودی، نہایت عقلی، مشاہداتی، تجرباتی اور وجودی۔ اس سے زیادہ مستند دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ کوئی واضح بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کو قرآن بینہ کہتا ہے، اس لیے بینہ، اس لیے تذکیر کہتا ہے، اس لیے برہان کہتا ہے۔ تو لہذا فرمایا اب کوئی شک نہیں رہا، لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ جو قبروں میں پڑے ان کو کیسے اٹھائے گا۔ ابھی اگر نہیں سمجھ رہے تو بعد میں بہت پچھتائیں گے۔ یہ جو زمین کی زندگی دیکھ رہے ہو اس سے اندازہ کر لو، اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو اس سے اندازہ کر لو، یہ سب وہی منظر ہے۔ ہم قبر میں نہیں ہیں مگر قبر کی حالت میں ہیں، قبر میں مرنے کے بعد جاتے ہیں، یہ صحیح ہے، مگر ہم اس سے پہلے جن مرحلوں سے گزرے ہیں وہ قبر ہی جیسے مرحلے ہیں۔ قبر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کوئی چیز ناپید ہے، ذرہ ذرہ ہے، اور پھر وہ وجود میں آ گئی۔ اور اس سے پہلے اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہے، اور سامنے ہمارے زمینوں میں یہی منظر ہے کہ ایک چیز ناپید ہے، ذرہ ذرہ ہے، ریزہ ریزہ ہے، اور پھر اس سے زندگی نکل رہی ہے، پھر اس سے بندے بن رہے ہیں، لوگ نکل کے آ رہے ہیں، اور جناب لاکھوں قسم کی انواع اقسام کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں آپ دلیل پھر انسان کا ایک الگ نظام ہے، جانداروں کا، دیگر جانداروں کا الگ ایک نظام ہے، حشرات الارض کا الگ ایک نظام ہے، پرندوں کا الگ نظام ہے، ہر جاندار کا ایک نظام ہے۔ یہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، یہ بھل جو بھی حیات، انسان کیا ہر جاندار کے اندر جو حیات ہے یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے، اگر اس کو آپ، اب تو بہت کچھ ریسرچز ہو رہی ہیں، ہر چیز کا تجزیہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز کو باقاعدہ منیمائز کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب سائنس تو خلیوں میں پہنچ گئی نا، حیات کی تلاش میں، یہ کیا ہے، حیات کیا ہے، تو وہ سائنس تو یہ چاہتی ہے نا کہ میں اس کو خود اپنے کنٹرول میں لے لوں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، عاجز و درماندہ۔ تو وہ یہاں بھی یہی ہوا، حیات کی تلاش میں سائنس پہنچی اور خلیوں تک پہنچ گئی۔ سیلز، جتنے بھی جاندار ہیں وہ سیلز پر مشتمل ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سیلز ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہیں، جس سے ہم مل کے بنے ہیں، اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے۔ سیلز جو ہیں یہ حیات کی اکائی ہیں۔ پھر سیلز کے اندر داخل ہو گئے، سیلز میں داخل ہو گئے، اس کے اندر جب گئے تو وہاں حیات کو تلاش کیا، تو وہاں حیات کا جو پہلا مادہ پایا وہ کیا تھا؟ پروٹوپلازم، نخر مایا، وہاں پہنچے۔ یہ وہ ایک چپکدار مادہ ہے، متحرک چپکدار، وہ سیل کے اندر کسی گوشے میں بیٹھا ہوا، رکھا ہوا، بس۔ اور پھر یہ کروڑوں، اربوں، کھربوں سیلز مل کر حیات بنا رہے ہیں، یہ ہے حیات کی حقیقت۔ اچھا، اب جب وہاں پہنچے پروٹوپلازم میں، تو اس کے اندر پھر جھانکنے کی کوشش کی، اور اس کا بھی پھر انالائز کیا، اس کو بھی انالائز کیا، اس کا تجزیہ کیا، تو پتہ چلا وہ کیا ہے، وہ یہی بے جان عناصر ہیں 12-15 جو اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے مل کر بن رہا ہے پروٹوپلازم۔ وہ عناصر کیا ہیں؟ وہ میگنیشیم ہے، وہ پوٹاشیم ہے، وہ سوڈیم ہے، وہ کاربن ہے، وہ آکسیجن ہے، وہ سلفر ہے، وہ فاسفورس ہے، وہ منرلز ہیں، وہ یہ ہے بس۔
اس طرح کی وہ سب نکال کے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے دیکھا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہی بے جان چیزیں الگ الگ، جن میں کوئی حیات نہیں ہوتی، کوئی رمق نہیں ہوتی۔ اس مادے میں پروٹوپلازم میں جب یہ جمع ہو گئی تو حیات بن گئی۔ اس پہ حیران ہے یہ کیسے ہو گیا۔ اب انہوں نے جب اتنا کچھ دیکھ لیا تو ان کو کچھ آسان لگا کہ یہ تو فارمولہ ہاتھ آ گیا، حیات بنانے کا، زندگی کو پیدا کرنے کا فارمولہ ہاتھ آ گیا، گویا مردہ سے زندہ کر دینے کا۔ یہی تو بات ہو رہی ہے، مردہ سے زندہ۔ تو اب انہوں نے کوشش کی اور 15-20 سال مسلسل اس پر ریسرچ ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کہ کسی طریقے سے یہ اجزاء ہم ملا کر ایک ترکیب میں لا کر کے حیات بنا لیں اور ہم اس پر قادر ہوں اور زندگی کو پیدا کر سکیں، کسی بھی مادے میں حیات ڈال سکیں، کسی بھی چیز کو، بے جان کو جاندار بنا سکیں۔ اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاکھوں مرتبہ ترکیبیں سیٹ کی گئیں، جوڑے گئے، لاکھوں مرتبہ ان اجزاء کو مختلف طریقوں سے مختلف مقداروں میں جوڑا گیا اور جمع کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ حیات ظاہر ہو جائے۔ نہیں بن سکی حیات، بتا دیا دنیا کو، دنیا کے سامنے آ گیا، دنیا کے سامنے آ گیا کہ انسان نہیں کر سکتا، ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے بہت پہلے، یہ میرا ہی کام ہے، میں ہی عدم سے وجود میں لانے والا ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں زندہ کر دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم موت کو زندگی میں بدلو یا ساری زندگی کو موت سے بدل دو۔ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ عدم سے وجود پیدا کرو، عدم کو وجود میں لاؤ، یا وجود میں جو آ چکا ہے اسے پھر عدم میں لے جاؤ۔ نہیں کر سکتے۔ بس جو کچھ ہم کر سکتے ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ یہ کہ ہم اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے کچھ اور چیزیں بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے بناتے ہیں۔ جو ہم بے جان چیزیں بناتے ہیں اور قدرتی چیزوں کی جو نقالی کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے بنانے میں اور قدرت کے بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم بنائیں گے، مثال کے طور پر گاڑی بنائیں گے، کوئی مشینری بنائیں گے تو ایک ایک پارٹ بنائیں گے، الگ الگ بنائیں گے، پارٹ الگ الگ کر کے، یہی ہوتا ہے نا، سارے پارٹ الگ الگ بنا کے پھر جوڑتے ہیں۔ اور قدرت جو چیز بھی بناتی ہے مجموعی حیثیت سے بناتی ہے، وہ پارٹ اور پارٹیکل میں تقسیم نہیں کرتی، وہ جس کو بھی بناتی ہے ایسے نکالتی ہے، ایک دم سے پورا وجود آ جاتا ہے سامنے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ الگ بن رہے تھے، پیر الگ بن رہے تھے، سر الگ بن رہے تھے اور دانت الگ بن رہے تھے، آنکھیں الگ بن رہی تھی، نہیں، سب ایک ہی مادے میں ایک ساتھ تیار ہو رہے تھے، ایک ساتھ تیار ہو رہے تھے، اور پھر ایک دم سے پورا انسان بیک وقت تیار ہو کے آ جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ ایک پھول نکلتا ہے تو پورا پھول ایک ساتھ نکلتا ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہوتی تیاری، پورا پھول۔ اور جب پھل نکلتا ہے تو پورا پھل ایک ساتھ نکل کر سامنے آتا ہے، پورا پھل، اس کے اندر رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس میں شیپ بھی ہوتا ہے۔ جب صبح دیکھتے ہیں تو پورا مکمل تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے قدرت کا کام۔ ہم کوئی بھی چیز بنائیں گے الگ الگ پارٹس میں بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بے جان ہی بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد قدرت جیسی چیز کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ پارٹ بھی کوئی ایسا نہیں بنا سکتے کہ جو قدرت کی طرح ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی طرح ہو۔ ایک مکھی کا پر بھی اس کے جیسا نہیں بنا سکتے ہم، مکھی کا پر جیسے خدا نے بنا دیا اس جیسا ہم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہے فرق۔ تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، قرآن نے بتایا کہ دیکھو لوگوں ان باتوں پہ غور کیا کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے اور تم مومن بن جاؤ تو پھر تمہارے کام کیا ہوں گے؟ سورہ مومنون کی پہلی کچھ آیتیں پڑھ لو۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اب مومن بننے کے بعد کچھ ادھر ادھر مت نکل جانا کہ ہمیں چلو جو ہماری سمجھ میں آیا وہ کر لیا، نہیں، اپنے چلے کاٹنے مت لگ جانا۔ اللہ نے بتایا مومن جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ رنگ آ جاتا ہے، قد افلح المومنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون ہے مومن؟ وہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا چلہ، یہ ہے مومن کی سب سے بڑی علامت، نمازوں میں خشوع و خضوع، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور والذین هم عن اللغو معرضون،
اور مومن جب ہو جاتے ہیں لوگ صحیح معنی میں تو پھر وہ لغو اور فضول کام نہیں کرتے، بیہودہ باتوں میں نہیں جاتے، وہ پھر ان سے بچتے ہیں، بھاگتے ہیں، بیہودگی نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا دوسری جگہ جب کسی لغو و بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، پوری غیرت کے ساتھ، پورے اپنے پورے احتشام کے ساتھ، یعنی ان کو لفٹ بھی نہیں کراتے، منہ ہی نہیں لگاتے کسی بیہودگی کو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دوسری جگہ سے پڑھ رہا ہوں میں، اور جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو صرف اتنا سلام سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس، انہیں منہ نہیں لگاتے، کیونکہ جہالت میں وہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ یہ ہے مومنوں کی شان کہ مومن بیہودہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، فرمایا مومن وہ ہوں گے کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے، جب ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ زکوٰۃ دیں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور مومن وہ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ماں سوائے اپنی ازواج کے، بیویوں کے اور اپنے باندیوں کے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس وقت ان پر کوئی ملامت نہیں، اس وقت کوئی ملامت، ان کے علاوہ کسی بھی اس قسم کی کیفیت میں ملامت ہے اور وہ برا ہے۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی حیا کی حفاظت ہر مومن پہ فرض ہے۔ فرمایا اور فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جس نے اس کے علاوہ چاہا کچھ اور تو پس وہی زیادتی کرنے والا ہے۔ وہ مومن کیسا؟ وہ تو عادون ہے، ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ تو ہو گئے کچھ اور مسائل شخصیت سے متعلق، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح ہوں گے؟ مومن کا یہ بھی تو ایک کردار ہے نا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہوگا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتیں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو عہد پیمان کرتے ہیں اس کے بھی محافظ ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور پھر فرمایا اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹ جائے، نماز نہ چلی جائے، کیونکہ نماز کا جانا مومن کے لیے سب پہ زیادہ بھاری عمل ہے، سب سے زیادہ بھاری، نماز نہیں جانی چاہیے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اب سن لیجئے کہ اللہ نے فرمایا یہی وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو بعد میں پونجی کو پائے، جس کے پاس بعد میں سرمایہ آ جائے، آخر میں جس کو مل جائے وہ وارث ہے۔ تو فرمایا یہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ وہ پونجی کیا ہے، وہ سرمایہ کیا ہے جو بالآخر انہیں ملنے والا ہے؟ فرمایا وہ میری جنت الفردوس ہے، یہ پائیں گے میری جنت کو، فردوس میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، پھر وہاں سے کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ہیں وہ آیتیں، دوستو یہ چند باتیں تو ہیں، اس میں کچھ تو عمل ہو ہی رہا ہوگا، کچھ اور عمل کیجئے اور بہتر بنائیے اور جنت کے وارث بن جائیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اچھی مثالیں پیدا ہوں، ہم مثال بنیں، ہمارے بچے مثال بنیں، تو یقیناً یہ دنیا کے اندر